अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना आगा और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, इस वीलॉग में मैं बात करूंगी इमरान खान साहब के हाल ही में जो उनका इंटरव्यू हुआ है DW में 14 जुलाई को। वो रिकॉर्ड हुआ था और अब तक वो नशर भी हो चुका है। उसके ऊपर कि क्या सवालात पूछे गए थे और इमरान खान साहब का उस इंटरव्यू में क्या जवाबात थे। काफ़ी सख्त सवालात पूछे गए थे, जर्नलिस्ट काफ़ी बायस था, लेकिन उसके बावजूद भी खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से उसके तमाम तर जवाबात दिए हैं। अब अगर हम इस तमाम तर सिचुएशन को देखें कि वेस्ट किस तरीके से इमरान खान साहब को देख रहा है, तो वेस्ट इमरान खान साहब को एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर देख रहा है, एक औरतों की आज़ादी के ख़िलाफ़ शख्स देख रहा है। और ये मैं आपको बताऊंगी कि वो ऐसे क्यों सोचते हैं और क्यों देखते हैं। साथ ही साथ मैं तमाम तर जो इस इंटरव्यू के क्रक्स हैं उसको भी आपको बताऊंगी। और इसमें जो मैंने फील किया कि जर्नलिस्ट बायस था, वो पहली बार नहीं था। हमेशा से इमरान खान साहब की तरफ जर्नलिस्ट के सवालात काफ़ी बायस किए गए हैं। हालांकि ये वही वेस्टर्न मीडिया है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर और न्यूट्रल जर्नलिज्म के ऊपर बात करता है। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि 180 केसेस हैं आप पर और आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी हैं। लेकिन आपकी जमहूरियत का जो अब आप जमहूरियत के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी जमहूरियत पहले कहाँ थी? पहले तो आप अपनी फ़ौज के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत में थे। उन्होंने एग्जैक्टली यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि व्हेन यू बोथ वर इन लव एवरीथिंग वाज गुड। और जब आपके ऊपर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, अब आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये भी एडमिट किया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके हाथ में होती हैं, आपकी जो स्टैब्लिशमेंट होती है, आपकी जो फौज होती है, उसके हाथ में होती हैं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोरें। ये भी उन्होंने आगे अपने एक सवाल है उसमें इस पहलू के ऊपर नज़र डाली। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे मुल्क में दो फैमिलीज़ थीं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत में काबिज़ रहीं। मेरी जो कंप्लीट फ्रीडम थी या मेरी एक स्ट्रगल थी, उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सपोज करना और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ बात करना और आवाम को आगाह करना थी। और इस मेन स्ट्रगल में अगर मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, जहां पे नवाज़ शरीफ ने जरदारी के ऊपर केसेस किए और जरदारी ने नवाज़ शरीफ के ऊपर केसेस किए। साथ ही साथ जो स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने भी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक करप्ट की तरीके से देखा और उनको करप्ट ही कहा। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि अब उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में से उनका एक गठजोड़ बना और उनको सामने लेकर आया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब से पूछा गया कि आपने जो है 2014 में भी आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि आपने वायलेंस किया और आप डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, आप जमहूरियत की बातें करते हैं, लेकिन आप तो खून खराबा, दंगा फसाद इसके ऊपर यकीन रखते हैं और आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी ही है। तो उसके ऊपर क्योंकि जिस तरीके से सवाल कर रहा था जर्नलिस्ट, वो थोड़े से मिक्सअप लग रहा था कि क्या आया वो अब की बात कर रहा है या फिर वो 2014 की बात कर रहा है। तो खान साहब ने उससे क्लैरिफिकेशन मांगी कि आखिर आप इस वक्त की बात कर रहे हैं या पहले की। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले की बात कर रहा हूँ और उसको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करके उन्होंने बताया कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने हमले किए पार्लियामेंट के ऊपर, और वही बात जो हम पाकिस्तानी टॉक शोज़ में भी सुनते हैं। उस पर खान साहब ने उनसे कहा कि सबसे पहले तो मैं आपके फैक्ट को दुरुस्त कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने 126 डेज़ का प्रोटेस्ट किया जो कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। इस 126 डेज़ में से सिर्फ एक दिन हमारे साथ एक और पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी, यानी वो ताहिरुल कादरी साहब की ही पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र हो रहा था। अब जिस दिन हमारे साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल थी तो उसमें तमाम तरह कंट्रोल अपना पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो ये सारा कुछ तोड़ फोड़ और ये सब मसाइल उसी दिन हुए। आप ये देख सकते हैं कि 126 डेज़ में से आखिर 125 डेज़ कैसे पीसफुल हो सकते हैं, और अगर ये हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी ने करना होता तो हम रिमेनिंग 125 डेज़ में करते। ये उनका इस पर जो है जवाब था और उन्होंने उनके फैक्ट्स को दुरुस्त किया। साथ ही साथ उन्होंने अब की जो सिचुएशन है 9 मई का वाक़या, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को कोर्ट में भी बार बार पेश होना पड़ रहा है। कोर्ट में उनको जाके जो है पेशियां लगानी पड़ रही हैं और मुकालमे हो रहे हैं उनके कोर्ट में।
تو اس پر بھی انہوں نے ان سے بات کی کہ جب آپ کو اریسٹ کرنے کی باری آئی اور آپ نے اپنے ملک میں وائلنس کو ہونے دیا، یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ جمہوری پولیٹیکل پارٹی تو اس طرح نہیں کرتی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے آخر کہاں سے خبر ہوتی جب میں خود جیل میں تھا، اور جیل میں ہونے کے بعد، جیل سے نکلنے کے بعد تو مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، آخر اس میں کنٹرول کیسے کر سکتا تھا۔ تو آگے سے صحافی کہتا ہے کہ آپ نے اس کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس پر بھی خان صاحب نے ایگزیکٹلی تو ہنس کر نہیں، ایک سارکاسٹک طریقے سے یا جوش اور جذبے سے انہوں نے کہا کہ آخر میں کیسے روک سکتا تھا جب میں خود جیل میں تھا، میری پکچر تک تو دکھائی نہیں جا رہی ٹیلی ویژن کے اوپر، میرا سٹیٹمنٹ نشر نہیں کیا جا رہا، مجھے ٹیلی ویژن، اخبار، ریڈیو ہر طرف سے مجھے بین کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہاں پہ جو اوور آل اگر کوئی میرے حوالے سے بات بھی کرتا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں اس میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میرا اس میں کوئی رول تھا۔ یعنی ان کا جو ساری اسکرپٹ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی اسکرپٹ ہے۔ جرنلسٹ یوزولی جو باہر کے جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی ریسرچ کے بعد سوالات کرتے ہیں، لیکن یہ سوالات جب میں DW پہ دیکھ رہی تھی مجھے ایگزیکٹلی ویسا لگ رہا تھا جیسے پاکستانی میڈیا کو اسکرپٹ دے کر فیڈ کر کے ان سے سوالات کروائے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی ویسا ہی لگ رہا تھا۔ اب کی سچویشن میں فیڈ کرنے کی بات کر رہی ہوں میں۔ پہلے تو ہمارے جتنا عرصہ ہم نے پاکستان میں گزارا کوئی بھی ایسا کنٹرول نہیں تھا اور بہت ہی سکون سے اور مزے سے ہم نے اپنا کام کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جرنلزم میں ہمیشہ خطرہ لاحق ہوتا ہے اور ہر ملک میں لاحق ہوتا ہے، اور جب تمام تر ملک میں چیزیں پیسفل تھی تب بھی میں نے بھی بہت سارے کیسز بھگتے، FIA میں، کورٹس کے نوٹسز، پھر پیمرا، ہر جگہ پریس کاؤنسل جانا پڑا، لیکن وہ ہمارے پروفیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اب کی صورتحال بہت مختلف ہے پاکستان میں۔ دوبارہ سے آتے ہیں DW کے شو کے کراکس کے اوپر، تو ایک بار پھر عمران خان صاحب نے ان کے فیکٹس کو کریکٹ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ آپ کافی پرو طالبان لگتے ہیں، اور جب 2021 میں امریکہ کی فوجیں نکال باہر پھینکی گئیں اور افغانیوں کی، انہوں نے ایگزیکٹلی ایسے تو نہیں بولا، یہ تو میں کہہ رہی ہوں، انہوں نے صرف یہی کہا کہ جب افغانستان میں طالبان کا ایک ہولڈ ہوا اور انہوں نے قبضہ کیا تو آپ نے اس کو ایک خوش آئند قرار دیا۔ میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، آپ اپنے فیکٹس کو درست کریں، آپ اپنی بات کو جو ہے آپ اپنی ورڈز کو ریفریز کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ، اور کہتے ہیں کہ کیا آپ اس پر اب بھی کھڑے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی بالکل میں کھڑا ہوں اپنی بات پر۔ تو کہتے ہیں لیکن میرا مطلب جو تھا اس کو غلط پیش کیا گیا، اس کو جو ہے مینپولیٹ کر کے پیش کیا گیا۔ تو کہتا ہے میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں، آپ اپنے فیکٹس کو جو ہے دوبارہ سے ریفریز کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے کوئی ریفریز نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ، اور کافی انٹرپٹ بھی کر رہا تھا، وہ سینئر جرنلسٹ تھا کافی، لیکن اس پہ خان صاحب نے اس کو کہا کہ مجھے مکمل کرنے کا موقع دیں، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور میں نے جو ہے بیسیکلی خوش آئند اس لیے قرار دیا کیونکہ پہلے افغانستان کے اوپر جو ہے برطانیہ قابض تھی، پھر سوویت یونین قابض رہا، اور اب امریکہ قابض رہا، تو ان کو تو بیچاروں کو تو آزادی ہی نہیں ملی نا۔ ایک آزاد ملک میں آ کے پہلے ایک قابض ہو جاتا ہے، پھر دوسرا قابض ہو جاتا ہے، پھر تیسرا قابض ہو جاتا ہے۔ ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑیں، وہ ان کا ملک ہے، اور دوسری جانب وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ اور اچھے تعلقات میرے ملک کے لیے ضروری ہے، اور میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، میرے لیے پاکستان کا سوچنا بہت ضروری تھا، نہ کہ میں کسی اور کا سوچوں۔ تو آگے سے ان کو وہ کہتے ہیں ویسٹ میں کافی زیادہ آپ کے حوالے سے آپ کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ عورتوں کو تو آزادی نہیں ملتی افغانستان میں، اور عورتیں جو ہیں وہاں پہ ان کے رائٹس کو سپریس کیا جاتا ہے، طالبان جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اس قسم کی وہ باتیں کرتا رہا۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ، اور بہت مجھے ان کا جواب خوبصورت لگا جب انہوں نے کہا کہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ویسٹ نے جو کچھ ہماری پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل کریک ڈاؤن ہوئے، کیا اس کے اوپر کیا ایک بھی کوئی جملہ آیا یا کوئی ایک پروٹیسٹ ہوا ویسٹ کی طرف سے، یا کہیں سے بھی آپ نے کچھ ایسا سٹیٹمنٹ سنا؟ یا پھر انہوں نے یہ بات کی کہ 70 سال تک تو مجھ پر کوئی بھی کیسز نہیں تھے، اور 70 سال کے بعد فوراً کچھ ماہ میں ہی جو ہے مجھ پر 180 کیسز ہو چکے ہیں، یعنی 2 سینچری آلموسٹ جو ہے میری کمپلیٹ ہو جائے گی اگر مزید یا دیگر کیسز ہوتے ہیں مجھ پر۔
اور کیا ویسٹ نے کبھی جو ہے بات کی ہے جو کشمیر میں اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو کشمیر میں مظالم ہے، کیا اس کے اوپر کبھی ویسٹ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا؟ کیوں ویسٹ کو صرف اور صرف ویگر کے مسائل دکھتے ہیں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ویگر کے مسائل کے اوپر بات کریں، یا مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں روس اور یوکرین کے خلاف بات کروں؟ میں کیوں بات کروں رشیا اور یوکرین کے خلاف؟ میں کیوں بات کروں ویگر کے مسائل کے اوپر؟ میرے لیے اپنے ملک کے انٹرسٹ زیادہ ضروری ہیں، اور اسی طریقے سے ہر ملک کی فارن پالیسی چلتی ہے کہ آپ کو جتنے زیادہ آپ کے ایشوز ہیں آپ کو اسی حساب سے دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے نیبرز کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اسٹریٹجک گولز اور ایلائز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آخر کیوں کہ جو ویسٹ ہے اس کا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ وہ کیوں اتنا ٹھیک چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ چین کے خلاف ہے اس لیے، اور اسی طریقے سے تمام تر ممالک کی فارن پالیسیز چلتی ہیں اور وہاں پر آپ کے اسٹیٹمنٹس کہاں جاتے ہیں۔ اور بالکل اس کے اوپر جو ہے کوئی جواب نہیں تھا صحافی کے پاس، اور کافی کڑک اور زبردست جواب دیا خان صاحب نے۔ یہ تمام تو کرکس تھے جو میں نے آپ کو بتایا DW میں 14 جولائی کو ریکارڈ ہونے والا اور اب تک نشر ہونے والے عمران خان صاحب کے انٹرویو کے، اور ویسٹرن پرسیپشن دیگر بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا چل رہا ہے میں اس کو بھی شامل کروں گی، اور پاکستان کے حوالے سے بھی میں کچھ اپڈیٹ شامل کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو آل۔